حضور اقدس قاسم النیم خاتم النیم رکاب موتیم النیم قسم قیب ولی والی نبی علی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی افی غنی عظیم وہاب کریم خلیفہ مطلق حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت اور آپ کے میلاد شریف کے اوپر کیا کیا کچھ ہوا، ان میں سے ایک حدیث آپ کے سنانا چاہوں گا۔ ابو نعیم نے الحلیہ میں اور امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ کے اندر یہ روایت کی ہے کہ عمر بن قتیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے اپنے والد سے سنا ہے، اور وہ علوم کے مخزن تھے کہ جب حضرت سیدہ آمنہ کے یہاں ولادت کا وقت قریب ہوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا آسمانوں اور جنتوں کے تمام دروازے کھول دو اور فرشتوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ فرشتے ایک دوسرے کو مژدے سناتے اترے اور دنیا کے پہاڑوں کا ارتفاع بڑھ گیا، سمندر کی سطح گہری اور دریا کی روانی تیز ہو گئی۔ شیطان ملعون کو 70 طوقوں میں جکڑ کر بحر امید میں الٹا کر کے ڈال دیا گیا، اور اس کی ذریات و نیز سرکش جنوں کو پابا زنجیر کر کے بند کر دیا گیا۔ آفتاب عالم تاب کو نور عظیم کا لباس پہنایا گیا، اور 70,000 حوریں خلا میں اس کے سر پر استادہ کی گئی کہ ولادت رسول کا انتظار کر رہی تھیں۔ اور اس سال سارے جہان کی عورتوں کے لیے بحرمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اولاد نرینہ سے حاملہ ہو، اور کوئی درخت ایسا نہ تھا جس میں پھل نہ آیا ہو، کسی قسم کا خوف نہ تھا، دور دراز کے علاقوں راہوں میں عافیت تھی اور امن۔ جب حضور کی ولادت ہوئی تو سعادت کی بارشیں ہونے لگیں، ظلمت اور تاریکیاں چھٹ گئیں، سارے جہان کو نزہت و نور سے معمور ہو گیا، ملائکہ آپس میں مبارک دینے لگے، ہر آسمان میں ایک ستون زبرجد قائم کیا گیا اور ولادت سعادت کی بدولت نور افشاں کر دیا گیا۔ آسمان میں یہ ستون مشہور و معروف ہیں، اور معراج کے سفر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا یہ ستون میری ولادت کی خوشی میں قائم کیے گئے تھے، اور جس رات میں سید الانبیاء کی ولادت ہوئی اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کے کناروں پر مشک ازکر سے معطر 70,000 درخت اگائے اور ان کے پھلوں کی خوشبو کو اہل جنت کے لیے باور کر بنایا۔ اس روز تمام آسمان والے اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا مانگتے تھے اور تمام بت اوندھے گر پڑے، لیکن لات عزا کا یہ حال تھا کہ وہ دونوں اپنے اپنے مقامات سے بحکم رب اٹھ کر نکل آئے تھے اور کہتے تھے قریش کا بھلا ہو، ان کے یہاں امین آ گئے، ان میں صدیق تشریف لے آئے، اور قریش نہیں جانتے کہ انہیں کیا مصیبت پہنچی ہے۔ خانہ کعبہ کا یہ حال تھا کہ بہت دنوں تک لوگوں نے اس سے یہ آواز سنی، اب اللہ تعالیٰ میرے نور کو لوٹا دے گا اور جو در جو توحید پرست میری زیارت کو آئیں گے، اب اللہ تعالیٰ مجھ کو جاہلیت سے پاک کر دے گا۔ اے عزا تو ہلاک ہو گیا، اور 3 شب و روز بیت اللہ کا زلزلہ نہ رکا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن فضائل کے باب میں ہے۔ الاذکار کے اندر امام نبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محدثین فقہاء علماء دیگر کہتے ہیں فضائل ترغیب میں ضعیف حدیث بھی آ جائے تو اس پر عمل کرنا مستحب ہے، ہاں اگر احکام کے بارے میں